دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی قومیت ہوتی ہے، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ملک کے اندر افراتفری اور حالات کو خراب کرنا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جن کو جو جیلوں میں موجود تھے ان کو لا کر دوبارہ بڑی عزت احترام کے ساتھ پاکستان میں بسایا گیا، اور وہ پھر آپ نے زمان پارک کے باہر بھی پٹرول بم بنا کے بچوں کو سکھاتے ہوئے دیکھے، اور یہی جو ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ دوبارہ مضبوط ہوئے، اور ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بچے، ینگ بچے 10 12 سال کے، ابھی میں نے کل رپورٹ دیکھی جس میں جو زخمی بچے ہیں ان کی عمریں بھی 10 سے 12 سال کے بیچ میں ہیں۔ میں ان تمام زخمی بچوں کے لیے بھی ایک ماں کی حیثیت سے دعا کرنا چاہتی ہوں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب فرمائے، اور ان ماؤں کے کلیجے جو ہیں وہ ٹھنڈے رہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ہفتے چیف منسٹر پنجاب جو اقدامات اٹھا رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آ کر ضرور بریف کروں، لیکن پچھلا ہفتہ زیادہ ہیپننگ تھا، اور اس ہفتے میں ایک دن کے اندر جو ہے وہ 2 3 پروگرامز جو ہیں جو انہوں نے کیے، اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے چند گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو جو دیوالی ہے، ابھی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ دیوالی کے روز کچھ زیادہ ہندو برادری جو ہے وہ کچھ زیادہ روز کے لیے مناتی ہے، لیکن دیوالی کی تقریبات جو ہے وہ حکومت پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ نے جس طرح سے دیوالی کو سرکاری طور پر منایا اپنی ہندو برادری کے ساتھ، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ کوئی پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال کے قریب جو ہے وہ ہو چلے ہیں، لیکن پہلے دیوالی جو ہے اگر سرکاری طور پر منائی گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی، جب انہوں نے کراچی میں جا کر دیوالی کی تھی، اور اب جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایسے ہی لگا جیسے ان کی اپنی کوئی تقریب ہے، اور اس تقریب کے اندر جس طرح فرتے جذبات سے وہ عورتیں ان کو لپٹ رہی تھیں، ان سے پیار کر رہی تھیں، وہ ان سے بات کر رہی تھیں، وہ یقیناً ایک وہ لمحات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ نے منورٹی کارڈ کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے ہمت کارڈ ہے، جس طرح سے کسان کارڈز ہیں، اسی طرح منورٹیز کو جو بائی دا وے منورٹی لفظ بھی چیف منسٹر صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی منورٹی میجورٹی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، سو ان کے لیے بھی ایک کارڈ جو ہے وہ آئے گا جس کے اوپر ان کو جو منتھلی سٹائپنڈ ہے وہ ملا کرے گا، اور ہماری جو بچے ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کو مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 20 دسمبر کو چیف منسٹر صاحبہ کارڈ کا انوگریشن بھی کریں گی، اور کرسمس کی تقریبات جو ہیں اس کا آغاز بھی کیا جائے گا، اور یہ جو کارڈ ہے اس کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال۔ ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہسپتال ہیں، لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے، فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے، فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے، اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے۔ اور یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ بائی دا وے جو پرائیویٹ ہسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کتنے ہیں، یہ جس کی زمین میاں نواز شریف صاحب نے دی ہو، جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میاں شریف صاحب نے دیا ہو، لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال کہا جاتا ہے۔ سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا جو افتتاح کیا ہے، جو 920 بیڈ پر فی الحال مشتمل ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن جو ہے اس کو 1000 بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لے جانے کی بات کی ہے۔ 54 ارب روپے سے یہ لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور انہوں نے اس دن سپیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے۔ اس ہسپتال میں کے پی کے سے پہلے بھی کے پی کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہسپتال ہوگا۔ اس کا 2 فیزز ہیں، پہلے فیز کو جو ہے وہ 1 سال میں مکمل ہونا ہے، اور یہ مفت علاج ہوگا مریضوں کے لیے۔ جیسے ایئر ایمبولنس بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ایئر ایمبولنس شروع کی گئی اس وقت بہت پروپیگنڈا کیا، وہ جو خود اپنے دور میں کر نہیں سکے، جو ہے وہ اعلان کرتے رہے اس کو کر نہیں سکے، اور جو اعلانات یہ کرتے رہے
اور نہیں کر سکے، ان تمام ناممکنات کو مریم نواز شریف نے ممکن کر کے دکھایا، اور اس میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ ایئر ایمبولنس جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ بالکل مفت جو ہے وہ مریضوں کو شفٹ کرتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ایک بڑا ایموشنل مومنٹ تھا کہ جب ایک مریض جن کو پی آئی سی کے اندر شفٹ کیا گیا تھا، انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے چیف منسٹر صاحبہ کو سلوٹ کیا۔ جس کی زندگی بچ جاتی ہے، زندگی کی قیمت کیا ہے یہ وہ شخص جان سکتا ہے، اس کی فیملی جان سکتی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو میں سیاسی گدھ کہتی ہوں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن سیاسی گدھ کہتی ہیں، بٹ فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ جب آپ کو جو ہے بیچارے نابینا افراد کے کندھے پہ سیاست کرنی ہے، کبھی آپ کو کسانوں کی جو ہے وہ فیک جو ہے آواز بن کر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر آپ کو جب وہ کوئی خدا نخواستہ معصوم بچیوں کی جو ہے وہ عزتوں کو تار کرانے کا ایک مشن ہو، آپ کا وہ مشن پورا تو پھر پروپیگنڈا کیا جائے، انہی کو سیاسی گدھ کہتے ہیں نا، وہی گدھ جو لاشیں نوچتے ہیں، اور ان کو ہر وقت لاشوں کی تیاری رہتی ہے، یہ تیار رہتے ہیں لاشیں وہ کرنے کے لیے۔ تیسرا امپورٹنٹ بات جو کسان کارڈ تھا، اور کسان کارڈ جو ہے یہ 400 ارب روپے کا ایک پورا پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے کسانوں کے لیے شروع کیا ہے۔ کسانوں کی بات کر دینا، کسان کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لینا اور بات ہے، لیکن واقعی کسانوں کے لیے کام کرنا یہ مریم نواز شریف نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے، جس میں کسان کارڈ ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ، یہ کل کا فگر ہے، 10 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو کی جا چکی ہیں، اور اس کو پہلے پرائمریلی یہ 5 لاکھ لوگوں تک جانا تھا، اس کو اتنی زیادہ اپلیکیشنز کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو 7.5 لاکھ جو ہے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو کسان اس میں اندر اپلائی کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے اعتماد کا اظہار ہے جو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پہ کرتے ہیں۔ اور حافظ آباد میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر بہت ایکسائٹڈ ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کل تک 10 ارب روپے سے زیادہ کی جو خریداری ہے وہ اس کسان کارڈ کے ذریعے کسان کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے ادویات خریدی ہیں، انہوں نے کھاد خریدی ہے، انہوں نے بیج خریدا ہے، اور 10 ارب روپے سے زیادہ الحمدللہ وہ اس کو استعمال کر چکے ہیں۔ چوتھی اہم چیز جو تھی وہ تھی سپر سیڈرز، اور سپر سیڈرز آج جو لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے اسموگ کے حوالے سے، جو فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے، اور اس میں جو اسٹبل برننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے، جس کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ مینیج کر لیا تھا، اور پچھلے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے 157 کے اوپر تھا، لیکن تو آج جو ہے وہ محکمہ ماحولیات نے جاری بھی کیا ہے، ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس پہ اسٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے، شاید وہاں پر باقی بھی فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے۔ لیکن اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے کے حوالے سے، جس کو ہماری سینئر منسٹر جو ہیں وہ بہت اسپیئر ہیڈ بھی کر رہی ہیں، اس کو بہت جانفشانی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام اسموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اس ملک میں اسموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کاریں ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں۔ اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ 1330 مقدمات ہوئے، 73 ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں، جو زہریلا دھواں چھوڑنے والی 6 لاکھ گاڑیوں کے چلان ہوئے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا کہ ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیکس تھا، اگر وہاں سے جو ہے وہ نہ آتی، اور ناسا نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے رپورٹ جو ہے وہ جاری بھی کر دی ہے، اور اسی کا ایک جو ہے وہ حصہ تھا سپر سیڈرز، اور سپر سیڈرز جو ہیں وہ اس کے بعد مجھے بھی، میں اب یقین مانے جیسے چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں نا کہ وہ کسان بن گئی ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے نا ہمیں بھی وہ دیکھ کے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ہو رہی ہے، دنیا
بہت جدت آ گئی ہے ایگریکلچر کے اندر. بہت سارے جدید آلات کے ذریعے دنیا اپنی پروڈکشن کو بھی اضافہ کر رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر جدت بھی لا رہی ہے. سو سپر سیڈرز جو ہیں یہ اس کے اندر پھر فصلیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان تمام جو لیول کرے گی زمین کو, اور اس کے ساتھ ساتھ سپر سیڈرز کے ذریعے ہی جو ہے وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ باقی اس کے آلات کو استعمال کر کے فصل کی پوری تیاری کی جا سکتی ہے. تو 1000 جو ہے وہ سپر سیڈرز ابھی تک الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ تقسیم کر چکی ہیں, اور اس کو 1 سال کے اندر 5000 سپر سیڈرز کا منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو جون تک مکمل کر لیا جائے گا. اور ایک سپر سیڈر, یہ تمام جو جدید آلات ہیں یہ سستے نہیں ہوتے. سپر سیڈر کی اس وقت مارکیٹ میں پرائس جو ہے وہ 13 لاکھ روپے کے قریب ہے, جس میں سے 8 لاکھ روپیہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ادا کریں گی. صرف 5 لاکھ جو ہے وہ کسان کو ادا کرنا پڑے گا. گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ, اور خوش نصیب افراد جو ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں, جس میں 9500 کسانوں کو گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ ہارس پاور ان کی وہ خود چوز کریں گے ان کو کون سی لینی ہے, لیکن ہر ہارس پاور کے جو ہیں وہ ٹریکٹرز موجود ہوں گے. اور یہ اعزاز بھی مسلم لیگ نون کا ہے کہ 12 سال پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ شروع کی تھی, ٹریکٹرز دیے تھے, آج اس کو آگے بڑھا رہی ہے. اور ہم نے ہمیشہ مالز دیکھے ہیں جس کے اندر ہم کپڑے خریدنے, جوتیاں خریدنے, یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو دنیا میں ایگریکلچر مالز ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ 4 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مال بنانے جا رہی ہیں, جس میں ساہیوال ہے, جس میں سرگودا ہے, جس میں بہاولپور ہے اور ملتان ہے. اور ان ایگریکلچر مالز کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کے یہ مالز ہوں گے, جس میں ایگریکلچر کی جو آلات ہیں وہ کرائے پر بھی ہوں گے. ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مالز کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ ہر تحصیل لیول پر یہ جو جدید آلات ہیں جو اگر کسان خرید نہیں سکتے تو پنجاب حکومت خرید کر ان کو کرائے پر دے گی بغیر کسی پروفٹ کے, اور وہ یہ تمام سپر سیڈرز ہیں یا جو باقی مشینری ہے اس کو کرائے پر لے کر جو ہے وہ استعمال کر سکے گی. تو الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہو نہیں رہے, جو صرف سنائے نہیں گئے, یہ ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ اس سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. ٹریکٹر سکیم کے اوپر بھی جو ہے وہ 9500 ٹریکٹر جو ہے تقسیم کرنے تھے. 15 لاکھ سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ریسیو ہوئی ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھی حد تک جو ہے چیف منسٹر صاحبہ آگے بڑھانے کی جو ہے وہ رکھتی ہیں, ارادہ رکھتی ہیں. اور یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے لوگ خود مستفید ہو سکتے ہیں. میں نے وہ دیکھا, یہ کسانوں کا نام استعمال کر کے فساد کرنا ایک اور بات ہے, لیکن جب بھی چیف منسٹر صاحبہ جو ہے جب ان کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کسان بھی ملے ان کو اس دن کالا شاہ کاکو میں, جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو دعائیں دی, یہ ان دعاؤں کا اثر اور اجر ہے کہ وہ روز اس مشن کے ساتھ اور اس خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں, اور اللہ پاک اس کے اندر برکت جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ تمام اقدامات 80 سے زیادہ اقدامات, یہ مذاق نہیں ہوتا. لوگ 80 سے زیادہ انیشیٹو 5 سال میں نہیں لے پاتے, یہ 1 سال کے انیشیٹوز ہیں جو انہوں نے لیے ہیں, اور الحمدللہ تمام انیشیٹوز پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. آپ کا شکریہ. جی میڈم, آپ نے ابھی فرمایا کہ سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر دیوالی کی تقریب بھی منعقد کی, اور واحد صوبہ پنجاب ہے جہاں پر دیوالی کے موقع پر کوئی آتش بازی نہیں ہوئی. لیکن دوسری جانب انڈین علاقوں میں اور انڈین پنجاب میں دیوالی نے ہمارا دیوالیہ نکال دیا. نہیں ایسے نہیں کہتے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو اسموک پھیلی اور اب ان کو بھی آپ دیکھیے. کیا رابطہ ہوگا؟ جی بالکل, چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل اس بات کا اظہار کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ دیوالی یا ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے, اس کے اوپر آتش بازی, پٹاخے, یہ ان کی روایت ہے. لیکن اگر اسموگ کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا, کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن جو ہم جو کر سکتے تھے پنجاب نے الحمدللہ جو ہے اس کو پورا وہ کرنے کی, کہ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے.
بانی پی ٹی آئی کی, اور بیرسٹر صاحب اس حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ کوئی مفاہمت جی ڈیل اور این آر او, ڈیل اور این آر او کا نیا نام ہے مفاہمت, اور وہ بیرسٹر صاحب مجھے نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں, لیکن چلے اچھے معصوم آدمی ہیں, سچ بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پہ مفاہمت ہوئی ہے, اور یہ خواتین جو ہے کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں, اور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بیچ میں وہ لپیٹ بھی لیا کہ جی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوا ہے, علی امین گنڈا پور کی وجہ سے. تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو مینیج ہونا چاہیے, نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے ان جو عمران داری ہے اس کے اوپر. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو ہے وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آنے والا ہے, ہم ہی غلام ہیں, تو وہ اب آپ کو فل سوئنگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا. جو آج کل اپنے امریکی خداؤں کے جو ہے وہ گوڈے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچا لو, اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ پہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ نہ ہو گیا, خالہ جی کا بیٹا ہو گیا ان کی, کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے کہ بس وہ اس کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اس نے عمران خان کو باہر نکال لینا ہے. اور وہ ان کے ساجد تاڈر صاحب کو میں کسی ٹی وی چینل پہ سن رہی تھی, انہوں نے کافی بستی کی اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے, اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا, اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات سے. اس کے اوپر بائی دا وے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بیچارے بچے جو ینگسٹرز جو سارے جو ہے ہم کوئی غلام ہیں, تو وہ کوئی ہٹا دیں بس ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا. اور وہ یہ مطلب سینکڑوں کانگریس مین کے اندر سے 20 کانگریس مین جو ہیں ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنامہ, تو 20 ظاہر ہے جتنا پیسہ عمران خان کی محبت میں مختلف لابیز انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں, تو یہ تھوڑا بہت مینیج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. سو انہوں نے بائی دا وے 3 لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی جان آپ کے بڑے تو 3 لاکھ لا نہیں سکے تھے, عمران خان 2014 کے دھرنے میں بھی 3 لاکھ لوگ نہیں لا سکا تھا, جب وہ آرمی چیف کی نومینیشن رکوانے آیا تھا وہ تب بھی 3 لاکھ بندہ نہیں لا سکا تھا. تو اس کے بڑے تو 3 لاکھ بندے لا نہیں سکے, اور انہوں نے 3 لاکھ بندے لانے ہیں. یہ اس کے اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فساد اور افراتفری پیدا کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اب جن لوگوں نے قانون توڑا, جو سرکاری ملازمین جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے, باقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے, وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دیے, اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں. ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے تحریک آزادی کے کارکنان ہیں وہ, اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بنا کے آئے ہیں. حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے, اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اور ان کو انسینٹو دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں 1 ہفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دی ہے, ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد, افراتفری اور فتنہ کریٹ کرنا ہے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے, اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے, مریم نواز شریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں, اور نہ یہ کر سکتے. اور ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک وہ دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے, ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے, یہ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے, جو ہے وہ شہداء جو ہیں جن کی انہوں نے مجسمے مسمار کیے, جو کنٹونمنٹس کے اندر گھسے, جنہوں نے جہازوں کو آگ لگائی, ان کے اوپر اب لینڈ ریونیو ایکٹ تو بھائی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا. یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اور بائی دا وے عمران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. آج بھی مہاتما کے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے, ہوتے ہیں. جب یہ دوسروں پہ ملٹری ٹرائل کرا رہے تھے جنہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا, لیکن وہ ملٹری ٹرائل تب جائز تھے. تو عمران خان جو خود 9 مئی کا مجرم ہے, جس کی پارٹی نے یہ سب کیا ہے, اس کے اوپر ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو؟ یہ کوئی لاجک اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ابھی تک بھائی ان کی رسی دراز ہے, ابھی بھی ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں, ریمانڈ کی سٹیج پہ ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں, اور فل عمران داری ہو رہی ہے. اللہ ہی ہے اس ملک کا. ایک خاتون چلیں. بات ہو رہی تھی اسموک کی, تو پنجاب حکومت جو ہے ایک بڑا
महंगा 35 करोड़ का मसनूई बारिश का मंसूबा मुतारिफ करवा रही थी, क्योंकि अब 1000 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, तो ये कब मुतारिफ करवाया जाएगा, कब इसका इस्तेमाल इसकी कुछ प्री रिक्विजिशंस होती हैं. अगर बादल मौजूद हों, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर वो बादल हो तो फिर आप मसनूई बारिश का तजर्बा कर सकते हैं. तो ये हमारे कार्ड्स में मौजूद है. लेकिन जैसे ही महकमा मौसमियात मेट ऑफिस से और बाकी जो माहौलियात का हमारा महकमा है वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि देखिए मसनूई बारिश बगैर बादलों के बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना. अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएँ, पूरी प्री रिक्विजिशन उसके रिक्विजिट्स पूरे हो सकें तो फिर ही होनी चाहिए. उनसे पहले करें. मैडम पिछले कुछ अर्से से सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ किसानों के मुतल्लिक़ और गंदम की कीमत के मुतल्लिक़. आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने भी मंसूबे दिए, उसमें आप सब्सिडी दे रहे हैं सुपर सीड पे, आप सब्सिडी दे ग्रीन फैक्टर पे, या हिम्मत कार्ड आपने बात की. तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में अब दोबारा गंदम की बुआई शुरू हो गई है, कीमत का जो इशू था जो किसानों का, उस हवाले से क्या प्लानिंग है कि दोबारा वो प्रोपेगेंडा करने की? देखिए अभी तो जो बवाई के बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस दिन अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे किसान हैं उनको बाकायदा, जिनको ज़्यादा गंदम जो पैदा करेंगे उनको बाकायदा रिकग्नाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से. और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये वादा किया है कि किसानों का नुकसान वो होने नहीं देंगी. सो इसके ऊपर अभी प्री मैच्योर होगा कि मैं कोई बात करूं, लेकिन ये उनका वादा है किसानों से, और अपना वादा वो हमेशा पूरा करती हैं कि किसानों को इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होने देंगे. अब इधर से जी बताइएगा कि जो हारी है जी या जिसे हम मज़ारा कहते हैं, दरअसल वो जी सबसे ज्यादा पैदावार करने में उसका मेन किरदार होता है. बड़े बड़े जमींदार तो अपनी जमीनें ठेके पे दे देते हैं. ठीक कह रहे हैं. इन सारी स्कीमों में उन बिचारों को नजरअंदाज नहीं, किया ऐसा है. नहीं है. उनको कैसे नहीं, address ऐसा किया नहीं, जाएगा? ऐसा नहीं. क्योंकि जमीनों के कागजात मांगे गए ना एप्लीकेशन. जी हाँ. देखिए ऐसा नहीं है. इसमें जो छोटा काश्तकार है, ये तमाम स्कीम्स हैं ही उनके लिए. छोटे काश्तकार जो हैं गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अगर मुझे मेरी याददाश्त ठीक हो तो 15 एकड़ के करीब जो हमारे जो काश्तकार हैं उनको जो है तमाम उनको इसके ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है. और 12.5 शुक्रिया 12.5 एकड़ के जो हमारे ज़मीन रखने वाले काश्तकार हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है. मज़ारे जो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है. चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद अनाउंस करेंगी तो बेहतर होगा कि वो अनाउंस करें. लेकिन जो बेज़मीन काश्तकार है और हमारा हारी है, उसके लिए एक बहुत अहम नया प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर ला रही हैं. वो उसका ऐलान इंशाल्लाह वो खुद करेंगी. ये ज़मान पार्क वालों से पूछे ना कि उन्होंने इस मुल्क की, इस शहर की जान कब छोड़नी है, इस शहर में हालात कब नॉर्मल होने रहे. जब तक ये 9 मई नहीं हुआ था उससे पहले तक भी ये वो पूरे कैंप वैम्प लगा के, वो कसम से ऐसा लगता था जैसे उर्स हो रहा है. मुझे सम टाइम ना मुझे लगता था कि उर्स वाली जगह नहीं, उर्स वाली जगहों पे ये होता था इस तरह की वो करके वो लगा के वो बैठे होते हैं आपके जो है वो क्या कहते हैं उनको, अकीदतमंद. तो वो ऐसे ही होता था जैसे वहाँ पे जिंदा उर्स चल रहा है. तो लेकिन वो उर्स के ऊपर भी, तो ये ज़मान पार्क को जो वहाँ के अपने मकीनों ने बहुत शिकायतें की उस वक़्त जब वो फितना साहब वहाँ मौजूद भी थे कि भाई हमारा क्या कसूर है. अब वो क्या, अब ये मोहतरमा जो हैं उनको वो अपने साथ भी बहुत सारी सिक्योरिटी लेके आई हैं. और जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी है वो, और जो खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं वो इमरान खान और फैमिली के इस्तेमाल के लिए हैं भाई. तो वो इस्तेमाल होने हैं जैसे भी हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया. सूबाई वज़ीर